السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ یوسف کی آیات 50 سے 57 کا انتخاب کیا ہے۔ انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدائی آیات سے اب تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح آزمائشوں سے گزرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوئے۔ اب آیات 50 سے 57 میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس شان و شوکت سے ان کو رہائی عطا فرمائی اور عورتوں کی طرف سے لگائی جانے والی تہمت سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بری کیا۔ یعنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ علیہ السلام بچے رہے، وہ خود بھی، لیکن وہ خود بدنام ہو گئی۔ اب جب وہ بدنام ہو گئی کہ وہ اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، تو اس نے اس کے لیے ایک ترکیب سوچی اور اس نے ایک مجلس مرتب کی، یعنی کہ عورتوں کی دعوت کی اور آپ علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خود بھی آپ علیہ السلام کو ورغلانے کے در پر ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام ان چانوں سے اللہ کی رحمتوں سے بچے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کو بے قصور ہونے کے باوجود قید میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے وہ وہاں قید خانے میں واعظ بھی کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب، اور وہ اس کی تعبیر چاہتا تھا جو کہ کوئی دے نہ سکا۔ تو جو دو ساتھی تھے ان میں سے ایک تعبیر پا کے باہر چلا گیا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو جا کے بتایا خواب۔ تعبیر پانے سے بادشاہ بے حد مطمئن ہوا۔ اب ہم آیت نمبر 50 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کی چالوں کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ جب قاصد نے آ کر بتایا کہ یوسف علیہ السلام اس طرح باہر نہیں آنا چاہتے، عورتوں کا حقیقی معاملہ معلوم کیجیے، تو بادشاہ نے عورتوں کو بلوا بھیجا۔ آیت نمبر 51 میں ہے، بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو ان کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں؟ انہوں نے صاف جواب دیا، یعنی ان عورتوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یعنی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو بھی فریب تھا ہم لوگوں کی طرف سے ہی تھا۔ اسی آیت 51 میں ہے، پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آ ہی چکی، میں نے ہی انہیں ورغلایا تھا ان کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہیں۔ آیت 52، یہ اس لیے کہ وہ، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ وہ جان لیں کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ یعنی کہ اس آیت 52 میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ وہ، یعنی عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ اب بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور بعض کے نزدیک یہ زلیخا کا قول ہے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 53 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی ہی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے بھی زلیخا اور بعض نے یوسف علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ اب آیت نمبر 54 کی جانب بڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب ان سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق، صبر و استقلال، قیدیوں کے ساتھ بہترین رویے اور بے قصور ہونے کے باوجود متانت اور سنجیدگی سے قید خانے میں بنا کسی غیبت کے رہے، یہ دیکھا تو اس بادشاہ نے سوچا کہ میں انہیں اپنا مخصوص بنا لوں، یعنی اپنا مخصوص ساتھی بنا لوں۔ چنانچہ اس نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نہایت نفیس لباس لے کر قید خانے میں بھیجے، تاکہ یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لایا جائے۔
یہ پیغام سن کر یوسف علیہ السلام نے پیارے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا، قیدیوں کے لیے بھی دعائیں فرمائیں۔ جب قید خانے سے باہر نکلے تو انہوں نے باہر کی فضا دیکھی اور پھر انہوں نے غسل فرمایا، پوشاک پہنی، ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے اور تو دوبارہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی جاہ و جلال، پیغمبرانہ شان و شوکت، اعلیٰ حسب و نسب کا اندازہ کر کے حیبت زدہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنے قریب ترین جگہ عطا کی کہ وہ بیٹھیں اور کہا کہ آپ میرے خواب کی تعبیر عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے خواب کو ہو بہو ویسا ہی سنایا، یعنی پہلے سنا دیا۔ ایسی ذہانت، بلاغت، فصاحت اور ایسے فتین شخص کو دیکھ کر بادشاہ ششدر رہ گیا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کو ایز اٹ از انہوں نے سنا دیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ لازم ہے کہ غلہ جمع کیے جائیں، انہیں فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے، غلہ مئے بالیوں کے محفوظ رکھا جائے، اور وہ تدابیر بھی بتا دیں کہ آنے والے قحط کے سالوں میں کیسے نمٹا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس طرح پیداوار مصر اور حوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگی۔ پھر خلق خدا ہر طرف سے، اے بادشاہ تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، پھر تیرے پاس خوب خزائن اور اموال جمع ہو جائیں گے جو پہلے کبھی نہ ہوئے تھے اور نہ کسی کو ایسے ملے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظامات کون کرے گا؟ آیت نمبر 55 میں ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، اب مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ آمدنی اور اخراجات یا جمع کرنے اور خرچ کرنے کی وہ ہر تدبیر سے پروردگار کی رحمتوں سے آشنا ہیں، اور ان سب سنبھالنے والا کوئی موجود بھی نہ تھا۔ آگے سالوں میں قحط سالی سے بھی نبرد آزما ہونا تھا۔ آیت نمبر 56 57 کی طرف آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں سہیں، ہم جیسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم جسے چاہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنی رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے اور ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اور ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیات 50 سے 57 کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب آئندہ آیات میں یعنی کہ 58 سے 68 میں ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کتنے ظالم تھے اور کیا سلوک کیا تھا انہوں نے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور اب کس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس بھکاری بن کر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنے کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے اس مبارک چینل فہم آیت القرآن 313 کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔